ایک دن سلطان صلاح الدین ایوبی نے مصر کے بازار کا حال جاننے کے لیے تاجر کا بھیس بدلا اور بازار میں داخل ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو کسی نے نہیں پہچانا کہ اس بھیس کے نیچے سلطان صلاح الدین ایوبی ہیں، جو کہ مصر کے سلطان ہیں۔ سلطان اپنی آنکھوں سے بازار کو بڑی باریکی سے دیکھ رہے تھے کہ کس طرح کے لوگ بازار میں آ رہے ہیں، کیا کیا چیز خرید فروخت ہو رہی ہے، بازار میں تاجروں کا لوگوں کے ساتھ کیسا رویہ ہے۔ سلطان یہ چیزیں دیکھ ہی رہے تھے کہ سلطان کی نظر ایک نوجوان پر پڑی، جس کو دیکھ کر سلطان کی نظریں چند لمحوں کے لیے اس پر جم گئی۔ وہ نوجوان بہت زیادہ خوبصورت اور حسین و جمیل تھا۔ اس کو دیکھ کر ایسے لگتا تھا کہ آج کے دور کا یوسف ہے۔ لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ یہ نوجوان ہاتھ میں ایک ڈبہ پکڑے ہوئے تھا، جس کو دیکھ کر معلوم ہوتا تھا کہ وہ نوجوان جوتوں کی مرمت کا کام کرتا ہے۔ سلطان صلاح الدین اس نوجوان کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے کہ نوجوان کہاں جاتا ہے اور کیا کرتا ہے۔ وہ نوجوان چلتے چلتے ایک دکان کے کونے پر جا کر بیٹھ گیا، جہاں پر وہ جوتوں کی مرمت کا کام کیا کرتا تھا۔ لیکن حیرانی اس وقت ہوئی جب اس نوجوان نے اپنی دکان لگائی تو فوراً اس کے دکان پر لوگ آنے شروع ہو گئے۔ اس نوجوان نے 3-4 گراہکوں کے جوتوں کی مرمت کی، اور جیسے ہی اس نے 2 سونے کے سکے کما لیے تو اس نے فوراً اپنا سامان سمیٹا اور ایک روٹی والے کے پاس گیا اور 4 روٹیاں خریدی اور واپس چلا گیا۔ یہ سارا منظر سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ آپ نے سوچا کہ شاید اس کو کوئی کام ہوگا، اس لیے یہ صرف 2 سکے ہی کما کر چلا گیا۔ لیکن جب دوسرے دن سلطان صلاح الدین ایوبی دوبارہ بھیس بدل کر بازار میں داخل ہوئے تو فوراً سلطان کی نظر اس نوجوان پر پڑی، اور پہلے کی ہی طرح اس نے صرف 2 سکے جب کما لیے تو اپنا سامان سمیٹا اور روٹی والے کے پاس گیا اور 4 روٹیاں خریدی اور واپس چلا گیا۔ سلطان کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ آخر اتنا خوبصورت نوجوان جوتوں کی مرمت کا کام کیوں کرتا ہے، اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ صرف 2 سونے کے سکے ہی کیوں کماتا ہے۔ جب تیسری بار سلطان بازار میں آئے تو پھر وہی چیز دہرائی گئی۔ اب سلطان سے رہا نہ گیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی اس روٹی والے کے پاس گیا اور کہا، مجھے 2 روٹیاں چاہیے۔ روٹی والے نے سلطان کے ہاتھ میں 2 روٹیاں دیتے ہوئے کہا کہ 1 سکہ دے دو۔ سلطان نے 1 سکہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ یہ نوجوان جو جوتوں کی مرمت کا کام کرتا ہے، یہ صرف 2 سکے ہی کیوں کماتا ہے اور تم سے روٹی خرید کر واپس کیوں چلا جاتا ہے؟ حالانکہ اس کا کام اتنا اچھا ہے، اس کی دکان لگتے ہی فوراً گراہک آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تندور والے نے کہا، بھائی ہمیں کیا معلوم، یہ نوجوان تو ہمیں دیوانہ لگتا ہے، کئی بار اسے ہم کہہ چکے ہیں کہ تم اتنی جلدی کیوں چلے جاتے ہو؟ تو وہ نوجوان کہتا ہے کہ جتنا مجھے چاہیے میں اتنا کما لیتا ہوں، مجھے زیادہ کی ضرورت نہیں، اور ہمیں بھی اس بات پر بڑی حیرانی ہوتی ہے، لیکن آج تک اس نے اس کے پیچھے چھپے راز کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا۔ جب چوتھا دن ہوا تو سلطان صلاح الدین ایوبی دوبارہ بھیس بدل کر بازار میں داخل ہوئے اور اس نوجوان کا انتظار کرنے لگے۔ تھوڑا ہی وقت گزرا کہ وہ نوجوان دوبارہ روز کی طرح بازار میں آیا اور جا کر کونے پر اپنی دکان لگائی، اور فوراً اس کے پاس گراہک آنا شروع ہو گئے۔ اب جیسے ہی اس نوجوان نے 2 سکے کما لیے تو فوراً روٹی والے کے پاس گیا اور جا کر اس سے روٹی خریدی اور دوبارہ اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی جو یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے، اس نوجوان کا پیچھا کرنے لگے۔ بازار میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ مسلسل 4 دن سے سلطان ایک تاجر کے بھیس میں یہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں۔ اب نوجوان پیدل چلتا ہوا جا رہا تھا اور سلطان بھی اپنے گھوڑے کے ساتھ پیدل چلتا چلتا اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ چلتے چلتے وہ نوجوان ایک وادی میں جا پہنچا جہاں ایک چھوٹی سی جھونپڑی بنی ہوئی تھی۔ نوجوان نے اپنا سامان رکھا اور جھونپڑی کے اندر چلا گیا۔ سلطان نے اپنا گھوڑا ایک پیڑ سے باندھ دیا اور چلتا چلتا اس جھونپڑی کے دروازے پر جا پہنچا۔ پہلے تو سلطان نے چاہا کہ فوراً سلام کر کے اندر چلا جائے، لیکن پھر سلطان نے کچھ آواز سنی اور تھوڑی دیر کے لیے رک گئے۔ سلطان کو اندر سے کچھ آواز سنائی دی تو سلطان نے جھونپڑی میں ایک سوراخ کے ذریعے دیکھا کہ اندر کون کون ہیں
اور یہ نوجوان کس کے ساتھ باتیں کر رہا ہے؟ اور آخر ایسا کیا راز ہے کہ یہ نوجوان صرف 2 ہی سونے کے سکے کما کر روٹیاں خرید کر واپس کیوں چلا جاتا ہے؟ جیسے ہی سلطان نے جھونپڑی کے اندر جھانک کر دیکھا کہ اس نوجوان نے ایک برتن میں 2 روٹیاں رکھی ہوئی ہیں، اور پھر جھونپڑی میں لیٹے ہوئے ایک بزرگ آدمی اور ایک بوڑھی عورت کے ہاتھ دھلوائے، اس کے بعد اس نوجوان نے اپنے ہاتھوں سے ان کو کھانا کھلایا۔ اب یہ سارا منظر سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اس نوجوان نے جب ان دونوں کو کھانا کھلا لیا تو بچے ہوئے 4 ٹکڑے خود کھا لیے اور باقی کی 2 روٹیاں ایک کپڑے میں لپیٹ کر رکھ دی اور ان دونوں کی خدمت میں لگ گیا۔ شاید یہ 2 روٹیاں رات کے لیے رکھی گئی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ اس نوجوان کا ان دونوں کے ساتھ کیا رشتہ ہے کہ یہ نوجوان ان کی اتنی خدمت کر رہا ہے۔ اب سلطان سے برداشت نہ ہوا اور سلطان صلاح الدین ایوبی سلام کر کے جھونپڑی کے اندر چلے گئے۔ جیسے اس نوجوان نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو دیکھا تو اس نوجوان نے سلطان کو تاجر سمجھا، کیونکہ سلطان نے تاجر کا بھیس بدلا ہوا تھا، اور پھر آپ کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور پانی پلایا۔ سلطان نے پانی کا گھونٹ بھرتے ہوئے اس نوجوان سے کہا کہ میں بازار سے تمہارا پیچھا کرتے کرتے یہاں تک پہنچا ہوں اور مجھے اپنے کچھ سوالوں کے جواب تم سے چاہیے، اور مجھے امید ہے کہ تم میرے سوالوں کے جواب ضرور دو گے۔ یہ سن کر وہ نوجوان مسکرانے لگا اور کہا کہ بتاؤ تمہارے کون سے سوال ہیں؟ سلطان نے کہا کہ اتنی خوبصورت جوانی کے باوجود تم جوتوں کی مرمت والا کام کیوں کرتے ہو؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ صرف تم دن میں 2 ہی سکے کیوں کماتے ہو؟ اگر تم چاہو تو دن میں کئی گنا اس سے زیادہ کما سکتے ہو، اور ایک دن تم بہت بڑے دولت مند آدمی بن سکتے ہو۔ یہ سن کر اس نوجوان نے سلطان سے کہا کہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی کہانی ہے، میں اس کو سنانے لگوں تو بہت وقت گزر جائے گا، لہٰذا کھانے کا وقت ہو رہا ہے، آپ کھانا کھا لیں پھر بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ سلطان نے کہا کہ میں نے بھی 2 روٹیاں اسی تندور والے سے خریدی تھی جس سے تم نے خریدی تھی۔ ٹھیک ہے، ہم پہلے کھانا کھاتے ہیں پھر تم مجھے اپنی کہانی سنانا۔ سلطان نے اپنے تھیلے سے 2 روٹیاں نکالی اور دونوں نے بیٹھ کر کھانا کھایا، اور کھانا کھانے کے بعد سلطان اس نوجوان سے مخاطب ہوا اور کہا کہ بتاؤ تمہاری کہانی کیا ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ یہ بوڑھا آدمی میرا باپ ہے اور یہ بوڑھی عورت میری ماں ہے، اور مجھے بچپن سے سلطان کا وزیر بننے کا شوق تھا۔ میں بڑے بڑے مدرسوں میں پڑھتا رہا تاکہ میں سلطان کا وزیر بن سکوں۔ ایک طرف میں جوانی کے سفر کی منزل طے کر رہا تھا تو دوسری طرف میرے بابا جوانی سے نکل کر بڑھاپے کی طرف جا رہے تھے۔ جب میں جوان ہوا تو بڑھاپے نے میرے باپ کو گھیر لیا۔ اب میرے بابا جس نے مجھے بچپن سے لے کر جوانی تک کھلایا پلایا تھا اب وہ کمانے کے لائق نہ رہا، لیکن مجھے پھر بھی سلطان کا وزیر بننے کا جنون تھا۔ میں بڑے بڑے مدرسوں بڑے بڑے قاریوں کے پاس تعلیم حاصل کرتا رہا تاکہ اس قابل بن جاؤں کہ سلطان کا وزیر بن سکوں، لیکن میری اماں ابا کہتے ہیں کہ بیٹا سلطان کا وزیر بننا کوئی عام بات نہیں، یہ بہت بڑا عہدہ ہوتا ہے اور اس کی بہت بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ ایک غریب کا بیٹا کبھی وزیر نہیں بن سکتا، لیکن میں اپنی ماں کو ہمیشہ کہتا کہ میں سلطان کا وزیر ضرور بنوں گا۔ ایک دن مسجد کے امام صاحب تقریر فرما رہے تھے کہ اگر تم ایک کام کر لو تو تم دنیا اور آخرت کی ہر چیز حاصل کر سکتے ہو۔ امام صاحب کے یہ الفاظ میرے دل کو جا لگے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ اگر تم دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہو تو اپنے ماں باپ کی خدمت کر لو، تم اپنے ماں باپ کے غلام بن جاؤ، دنیا تمہاری غلام بن جائے گی۔ امام صاحب کی یہ بات سن کر میں سیدھا گھر آیا اور اس دن سے لے کر آج تک میں اپنے ماں باپ کی خدمت کر رہا ہوں۔ اس خدمت میں مجھے اتنا سکون ملا کہ میں اپنے وزیر بننے کا خواب بھی بھول گیا۔ اس دن سے ہی میں نے اپنے بابا کا سامان اٹھایا اور کام کے لیے چل پڑا، اور اسی دن سے لے کر آج تک میں صرف 2 سکے کما کر واپس آ جاتا ہوں اور سارا وقت اپنے ماں باپ کی خدمت میں گزارتا ہوں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی مسکرانے لگے اور کہا اگر تیری خدمت کا علم سلطان صلاح الدین ایوبی کو ہو جائے اور وہ تم سے متاثر ہو کر تمہیں اپنا وزیر بننے کے لیے کہے تو کیا تم اس کا وزیر بننے کے لیے تیار ہو؟ تو یہ سن کر اس لڑکے نے کہا کہ میں اپنے سلطان پر جان بھی قربان کر سکتا ہوں،
لیکن میں اپنے ماں باپ کی خدمت چھوڑ کر سلطان کا وزیر نہیں بن سکتا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی مسکرائے اور بولے، کیا تم نے کبھی اپنے سلطان کو دیکھا ہے؟ تو اس لڑکے نے کہا، نہیں، میں نے اپنے سلطان کو آج تک نہیں دیکھا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی کھڑے ہوئے اور کہا کہ آپ کا سلطان آپ کے سامنے ہے۔ یہ سن کر وہ لڑکا حیران رہ گیا اور اسی وقت سلطان کے قدموں میں گر گیا اور کہا، سلطان مجھے معاف کر دیجئے، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کو بازوؤں سے پکڑ کر اٹھایا اور کہا، آج تجھے تیری خدمت کا انعام مل رہا ہے، آج سے تم میرے وزیر ہو اور ساتھ ہی تم اپنے ماں باپ کی خدمت بھی کر سکتے ہو۔